السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کے متقی بن جاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر اور اللہ کے بتائے ہوئے نواہی، جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان کا اپنے آپ کو تابع کر لینا۔ جو اس نے ڈیوائن بک ہمارے پاس میں بھیجی ہے، جو ہمارے پاس میں گائیڈنس ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ ہماری جس زندگی کو ہم ابھی جی رہے ہیں، یہ زندگی ختم ہو کے دوسرے مرحلے میں ہم پہنچ نہ جائیں، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ تو اب ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس سے قرآن خود واضح کرتا ہے کہ موت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے، اور یہ حقیقی بات بھی ہے کہ اسباب و قواعد کی بنیاد پہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آدمی ان حالات میں موت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ انسان کی روح نکل جائے، وہ ختم ہو جائے زندگی اس کی، یہ کہنا ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بہرحال آخری وقت تک، آخری دم تک، جب تک کہ ہمیں ہے، فوری طور پہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر اس کے بعد میں کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔ دوسری ایک چیز یہاں یہ بھی ہے کہ موت اور زندگی کے تعلق سے ریفرنس ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید نے ہماری جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، اس کو حیات کہا ہے۔ اس کے پہلے کا جو اسٹیج ہے اس کو موت کہا ہے، اور یہ جو حیات جی رہے ہیں اس کے بعد کا جو اسٹیج ہوگا اس کو بھی موت کہا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹیج آئے گا اس کو بھی ہے، اس کو حیات کہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت اہم عقدہ ہے جس کو قرآن مجید کھولتا ہے، کہ ہم لوگ ایسا نہیں کہ بالکل کہیں سے کہیں منتقل ہو جاتے ہیں، بلکہ زندگی کچھ مراحل ہیں۔ ایک وہ مرحلہ تھا، ایک اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ایک اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو گویا یہ جو مرحلہ ہمارا، جس حیات کو ہم جی رہے ہیں، اس میں ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہر وقت عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ قرآن کی اس آیت میں یہی وضاحت ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ تم مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دو، کیونکہ پتہ نہیں اس وقت آ جائے، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب وقت آئے تو اس وقت میں یہی حالت مکمل طریقے سے مسلم ہو۔ دیکھیے اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے نظام امن میں آ چکے ہیں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کرو جو کہ تقوی کرنے کا حق ہے۔ تقوی کا مادہ ہے واو قاف یہ، اور بنیادی معنی اس کے تاج العروض کے مطابق ہے حفاظت کرنا۔ تو اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنا، ان کا اتباع کرنا، یہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہے، اور اس کو اسی انداز سے قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال طور پر اگر آپ سورہ مائدہ میں دیکھیں آیت نمبر 5 میں، تو یہ عدوان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے تقوی کا لفظ۔ عدوان کہتے ہیں سرکشی، بغاوت، تو اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ اطاعت کے لیے ہوگی، سبمیشن کے لیے ہوگی۔ سورہ سعد میں یہ استعمال ہوا ہے فجار کے مقابلے میں۔ فاجر کہتے ہیں جو پھٹ کے الگ ہو جائے، تو متقی کون ہوگا؟ جو جوڑا رہے، یعنی اللہ کے قوانین سے جوڑا رہے۔ تو یہاں اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنے کا اس طرح ہم سمجھیں کہ کسی کو اگر ہم چوکیدار رکھیں اور اس سے کہیں دیکھو بھائی چوکیداری کا حق ادا کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کرے۔ تو اللہ کے قوانین کی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں اور کرنے والے بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے قوانین کے حساب سے چلیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی تقوی پہ ہوتے ہیں، اور انہی کو متقی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے تقوی کا حق ادا کرنا۔ یعنی تقوی کا حق ادا کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اپنی زندگی کا ہر مرحلہ، ہر کام، چاہے وہ ہماری بات چیت سے متعلق ہو، ہمارے کام کا دھندے سے متعلق ہو، ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ہو، یعنی نہیں میں نہیں تھی، انسان کی زندگی میں جتنے مراحل ہوتے ہیں اور آتے ہیں، اور وہ ہر انسان میں کچھ تو یقیناً یکساں ہوتے ہیں، لیکن بہت سے بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے خاندان اور حالات کے تحت کچھ اسپیسیفک اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں۔
ہر مسئلے ہر چیلنج کو ہم اللہ کے حکم کے حساب سے اگر ٹیکل کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، اس کو سولو کرتے ہیں، تو ہم تقوی کے راستے پر ہیں، اور اس راستے پہ ہمیں عمر بھر چلنا ہوتا ہے، جس کی وضاحت یہاں پہ یہ کہی گئی ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی ہر وقت جب ہم اللہ کے احکامات میں جیتے ہیں تو یہ در حقیقت یہی وہ اپروچ ہے جس کو رکھنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار ہوں یا اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پتہ نہیں کب وقت آ جائے موت کا، تو لہٰذا ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو تیار کیسے رہیں؟ کیا کہیں سفر پہ جا رہے ہیں سامان باندھ کے تیار رکھیں یا بینک بیلنس بنا کے تیار رکھیں؟ تو یہی تیاری اللہ کے جانے کی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے احکامات کے حساب سے گزاریں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر اپنی بیلنس شیٹس، اپنے کھاتے، اپنے بہی کھاتے ایک دم ٹھیک رکھتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کس وقت انکم ٹیکس کی ریٹ آ جائے اس کے یہاں، کس وقت اس کو جی ایس ٹی چیک کرنے والے آ جائیں، کس وقت کوئی ٹیکس والا آ جائے، کیونکہ اس کے کتابیں ہر وقت تیار ہیں، اس کا ہر کام اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہر وقت اللہ کے تقوی میں رہیں گے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات معلوم کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، یعنی اس کی کتاب کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اور اتنا سمجھ کے پڑھیں کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتر جائے، ہمارے خون میں گردش کرے، اٹ شوڈ رن ان آور بلڈ، کہ جو سچویشن زندگی میں آئے ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اچھا اس کے لیے قرآن کا یہ حکم ہے، مجھے یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ رخ ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ اور وضاحت کے لیے کچھ سلائڈس یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب یہاں نبی کو بھی اور ہر پڑھنے والے کو قرآن مخاطب کرتا ہے کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ تو یہاں دو تین باتیں ہیں جن کا کلیریفیکیشن چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دین کا مفہوم جو ہے اطاعت اور قانون دونوں ہے، یعنی سبمیشن بھی ہے اور لاز بھی ہے۔ یہ یعنی قانون بھی صرف اللہ کا ہے اور سبمیشن بھی اس قانون کو ہے، اس کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی کوئی اور حکم بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں قرآن میں کہ جب تم منہ سے بولو تو اچھا بولو، تو اس میں اب کوئی اور حکم، چاہے میرے نفس کا ہو، میرے جذبات کا ہو کہ مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، اٹھان آ رہا ہے کہ نہیں مجھے بولنا ہے، اسے سنا نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ قرآن اور اللہ کا حکم رہے کہ نہیں، تو میں زبان سے بری بات نہیں نکالنی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے اس میں نقطہ سمجھنے کا کہ یہ جو وضاحت ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اسی کو مسلم ہونا کہتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کس طرح بنوں؟ کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، یعنی اللہ کے احکامات کی مکمل بندگی کا مطلب ہے مسلمان ہونا۔ اور یہ جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہی بات ہر ریڈر کو، ہر اس شخص کو جو ہدایت کے لیے قرآن کے پاس آئے، انکلوڈنگ نبی سے بھی یہ بات کہہ گئی ہے کہ سب سے پہلے تو خود مسلم بنو، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ نبی کا کام پیغام کو صرف انسانوں تک، لوگوں تک پہنچانا نہیں تھا، بلکہ خود بھی اس پہ عمل کرنا تھا، کیونکہ وہ خود بندگی کے درجے پہ جب ہی آئیں گے جب اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ یہی یہ کہا گیا ہے اسی بات کو دوسری انداز سے کہ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلم، یعنی حکم پر عمل کرنے والا ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب وہاں دیکھیے پچھلی آیت میں یہ تھا کہ مسلم کون ہے؟ جو خالص اللہ کی بندگی کرے، کسی کا حکم شامل نہ کرے۔ یہاں اس جگہ اسی بات کو دوسری طرح کہا گیا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حکم میں کسی اور کا حکم شامل نہ کرو۔ جب اللہ کے حکم میں کسی اور کا حکم شامل کیا جاتا ہے تو وہی شرک ہوتا ہے۔ وہ حکم کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس کا ہے، اس سے ہم کس سے ایسوسیٹ کریں، کسی بڑی ہستی سے کریں، چھوٹی ہستی سے کریں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ قرآن میں نہ ہو، قرآن سے ہٹ کے ہو۔ اتباع قرآن کی ہے، اللہ کے احکامات کی ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ کوئی مشرک نہ ہو جاؤں، یعنی کسی اور کے حکم پہ نہ آ جاؤں، میں صرف اللہ ہی کے حکم پہ رہوں۔ اور ایسے ہی شخص کو، ایسی شخصیت کو مسلم کہا جاتا ہے، اور یہ شخص جب ہی ہوتا ہے مسلم جب وہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام کو اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتا۔
اب جب وہ اس انداز سے مسلم رہے گا تو پوری زندگی اسلام پہ عمل کر کے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے اس کا دل مجسم اس کیفیت میں ڈھل جائے گا جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ قیامت کے تعلق سے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی انسان کو بڑی تلاش ہوتی ہے اور جن کو جمع کرتا ہے، سوائے اس کے کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے، یعنی ایسا قلب جو سلیم ہو چکا ہو۔ یعنی آپ جب اسلم ہوتے ہیں، جب آپ مسلم بنتے ہیں تو آپ کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں، ہماری شخصیت پہ آتے ہیں، ہمارے نفس پہ آتے ہیں۔ اچھے اعمال مستقل کرتے رہیں گے تو ہمارے نفس کی گروتھ ہوگی، یعنی دونوں پوزیشنز ہیں، برے کام کریں گے تو نفس بری طرف جاتا ہے، اچھے کام کریں گے تو نفس اچھا ہوگا، پازیٹیو ہوگا، اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ہم عمر گزارتے رہتے ہیں تو وہ ایک قلب سلیم وجود میں آ جائے گا جو اللہ کے ایکسیپٹیبل ہے، کہ جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے۔ تو یہ قلب سلیم وجود میں اسی طرح آتا ہے کہ جب آپ پوری طرح سے مسلم ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ مکمل اتباع کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں ان اعمال کے تحت۔ تو یہی بات یہاں پہ ایمفیسائز کی گئی ہے کہ اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کے نظام امن میں آ گئے، تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، اب اس کے متقی ہو جاؤ۔ یعنی وہی چیز ہے جس کو پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ جو عمل صالح آتا ہے وہ تقوی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تمام احکامات ہم سے ہر طرح کا عمل صالح کراتے ہیں۔ کوئی فسادی عمل قرآن نہیں کراتا، اللہ کے احکامات نہیں کراتے۔ یہ فسادی عمل جو کسی بھی طرح کا جھگڑا، فساد، ڈسٹربنس، کیوس، امبیلنس، عدم توازن پیدا کرتے ہیں، یہ ہماری نفس کی پیداوار ہوتے ہیں یا ان کسٹمز کی، رسم و رواج کی پیداوار ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں ادر دین قرآن۔ قرآن کا کوئی حکم بھی ہم سے کسی بھی طرح کا عدم توازن یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں کوئی بھی مفسدانہ پہلو ہو، جو کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات جو کسی بھی طرح سے کسی انسان کو نقصان دے یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہماری ہوتی ہیں، اپنی من گھڑت ہوتی ہیں، یا ہماری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اتباع کرتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے علاوہ۔ اور اسی کیفیت میں پوری زندگی گزارنے کا حکم ہے اس آیت میں، یعنی مرتے وقت تک ہم مسلمان ہونے کی کیفیت میں رہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے تحت اپنی زندگی گزاریں، جتنی بھی زندگی ہمیں ملی ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور تم سب مل کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر آئی اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم لوگ اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے یعنی جہنم کے کناروں پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پالو۔ یہاں اس آیت میں اور اس سے جو پہلے آیت گزر چکی ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں گے وہاں پہ خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، اے ایمان والوں۔ تو اب اس تناظر میں، اس سیاق میں، اس کانٹیکس میں اس دوسری آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تم لوگ تھام لو۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب مل جل کر تھام لو، یعنی سب ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاؤ، ایک بات پہ آ جاؤ اور آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اختلاف ہو لیکن اس کے باوجود اتفاق ہو تمہارے درمیان میں، اور اتفاق کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد صرف ایک ہونی چاہیے، وہ اللہ کا وجود ہونا چاہیے، اس کے اوامر و نواہی ہے۔ تو گویا دو طریقے سے یہاں حکم ہے اس آیت میں، کہ ایک تو اللہ کے حکم پہ چلو مکمل طریقے سے، دوسرے سب لوگ اکٹھا چلو اور آپس میں انتشار کا شکار مت ہو جانا، کیونکہ جب انسان
انتشار کا شکار ہوتا ہے تو بہرحال وہ قوت سے ضعف میں منتقل ہو جاتا ہے اور مضبوطی سے پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہاں پہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پر اپنی نعمتوں کو یاد کرو۔ ابھی اگلے حصے سے رک کر صرف اتنے حصے کی بات کی جائے تو اللہ کی نعمتیں بیش بہا ہیں، اور انسان جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتا ہے یا کسی بھی وقت اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو انسان مایوسی کے شکار ہوتا ہے، اور اسی مایوسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی زندگی کو اس زندگی کو حیات کو جس کو ہم جی رہے ہیں ختم کرنے کی ناحق کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے ہی اس بات کو ذہن میں لاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے لیکن بہرحال نعمتیں بہت ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جس کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہے وہ ہے کہ آپس میں الفت پیدا کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ یہاں پہ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے تو ان کو یہ باور کرایا گیا، ان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ تم لوگ ایمان سے روکتے، اللہ نے اپنے فضل میں ایمان کی دولت عطا کی ہے، لہٰذا تمہیں بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ان تمام آیات کا ذکر ہے، اس کے بعد میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں پہ تم غور کرو، ان کو سمجھو اور اس پہ غور و فکر کرو، اور اس کے نتیجے میں تم صحیح راستہ اپنا لو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آیات، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آیات کتاب، ایک ہے آیات کائنات، ان دونوں پہ ہی انسان جب صحیح نیت کے ساتھ میں، لیکن نیت بہت اہم مسئلہ ہے، نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، حسن نیت اور صحیح نیت کے ساتھ جب ان پہ آگے بڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو خود بخود ہدایت کے دروازے اس کے اوپر کھلتے چل جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو پہلا حصہ آیت کا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اسے اسی ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ پہلا حکم کیا آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو ہمارے بیچ موجود ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے یعنی پیغام ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ پچھلے سیشن میں بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اللہ کا پیغام بھی رسول ہے اور اس کو لانے والا بھی رسول ہے۔ یہ کتاب ہے اللہ کی، اللہ کے احکامات ہیں۔ اس کا ایک ہمیں یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر سورہ مریم کی آیت نمبر 12 ہم دیکھیں تو وہ حضرت یحییٰ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی یہ بھی وہ چیز ہے جو ہمیں تھامنی ہے۔ تو یہ اچھا، رسی بھی ویسے ایک رسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا استعمال کیا ہے؟ ہم کسی چیز کو کھینچنے کے لیے، اپنی طرف کرنے کے لیے، اس کا ایک سرا وہاں پہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو ہمیں مطلوب ہے، اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جب تک یہ رسی ہم تھامے ہوئے ہیں وہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ کنویں سے ڈول سے پانی نکال رہے ہیں تو رسی کا دوسرا سرا ڈول میں ہے جو آپ کے لیے پانی بھر کے اوپر لا رہا ہے، دوسرے سرے کو آپ کھینچ رہے ہیں۔ تو رسی سے جب تک آپ جڑے ہوئے ہیں یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، وہ رسی ہے اللہ کا کلام۔ تو پہلا یہ حکم ہے ہمیں کہ تم قرآن سے جڑو، اگر ہم اپنی امت کی بات کریں، ورنہ جس قوم پہ بھی جو اللہ کے احکامات اترے انہیں اس سے جڑنے کا حکم تھا کہ تم اس سے جڑ جاؤ۔ اچھا، جب آپ اس سے جڑیں گے تو وہی اجتماعیت جب آئے گی، کیونکہ وہ جو جذبہ ہے، کیونکہ دیکھیے آگے جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے اوپر آئی اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ نعمت یہی قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں جن کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، قرآن ان سب میں بہتر ہے، جس کا خود قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس میں بہترین چیز قرآن ہے۔ ہوا خیر لکم مما یجمعون، ہوا خیر لکم مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جب ہمیں ملی ہے اور اس سے ہم جڑ گئے، یہ ہمارے کردار کا حصہ بن گئی، تو پھر آپس میں بہن بھائی کے رشتے قدرتی طور سے آ جاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ بات سختی سے کہی گئی ہے کہ یعنی اس قرآن پہ عمل کرتے ہوئے تم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ایک سوچ والے ہو جاؤ، آپسی رشتے قائم کر لو، اور گروہوں میں مت بٹو، فرقہ فرقہ مت ہو جانا، ٹکڑوں میں مت ہو جانا۔
قرآن نے جگہ جگہ یہ کوشش کی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے ہم کو کہ ہم انتشار کا شکار نہ ہو، ہمارے یہاں گروپ بندی نہ ہو، اور اس نعمت ہی کی وجہ سے یہ بات بتائی کہ تم لوگ، ہمارے دل ایک دوسرے سے جس طرح سے جڑے ہیں، اور جب یہ نہیں جڑے ہوئے تھے تو تم ایک طرح سے بالکل جہنم کے کناروں پہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان اختلافات کی وجہ سے جس طرح سے ہم اللہ کے احکامات سے باہر جاتے ہیں کہ بد زبانی بھی ہوتی ہیں، بد کلامی بھی ہوتے ہیں، ذاتی بھی ہوتی ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، اپنے اپنے مسلکوں کی شدت بھی ہوتی ہے، انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نام اعمال کو اتنا خراب کر دیتی ہیں کہ وہ جہنم میں ہی جانے لگتا ہے۔ تو اس سے بچا لیا اس کتاب ہدایت نے، بالکل اس گڈھے میں ہم گرنے والے تھے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہمارے پاس آئی اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات کہی گئی ہے، اور یہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں یہ سوال بڑا اہم ہے ہمارے سوچنے کا، کیا اس اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا رکھا ہے؟ کیا وہ مقصدیت کام کر رہی ہے؟ کیوں پکڑا جا رہا تھا؟ تاکہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اس میں جو احکامات بتائے گئے ہیں، جو ہمیں لائف اسٹائل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے تو تمہیں یہاں زندگی کیسے گزارنی، وہ احکامات، وہ گائیڈنس جس کتاب میں تھی، وہ کتاب ہم نے سمجھی نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف حروف کو پہچانتے ہیں، حروف شناسی کرتے ہیں اور اس کو بنا سمجھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر آیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو وہ اشارہ وہیں پہ جاتا ہے، یعنی تان وہیں پہ ٹوٹتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو بنا سمجھے اور بنا ان پہ عمل کیے نہ تو ہم مسلم ہو سکتے ہیں، نہ یہ دنیا سدھر سکتی ہے، نہ یہ آخرت سدھر سکتی ہے۔ اس تعلق سے میں یہاں کچھ سلائڈس اور دکھانا چاہوں گا۔ دیکھیے یہاں واحد حکم کی بات ہے اللہ کی، اور وہ اپنی واحد حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کوئی اور حکم کسی کا نہ اس کو پسند ہے نہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی اور کے حکم کی اتباع کی جائے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اس کا ہے، اور وہ نہ کسی کو شریک کرتا ہے نہ ہمیں اجازت دیتا ہے، کیونکہ اسی کو وہ شرک کہتا ہے۔ چاہے وہ حکم جو ہے ہمارے دل کا ہو، جذبات کے تحت ہو، ہمارے کسٹمز ہوں، ریچولز ہوں، خاندانی طریقے ہوں، بڑوں کی باتیں ہوں جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے ہٹ کے ہے، اس کا سورس کچھ بھی ہو، اس کو قرآن نہ اجازت دیتا ہے نہ حکم دیتا ہے اس چیز کا۔ رسول نے اپنے طور سے یہ بات کہی کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی رسول نے ہمیشہ وحی کی اتباع کری، جو اللہ نے حکم دیا ویسا کام کیا۔ اسی چیز کا یہاں پھر دوسرے انداز سے ذکر ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر اللہ کے حکم سے میں ہٹوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اب ان سب احکامات کی روشنی میں اب پھر ان آیتوں کو ہم دیکھیں جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو اور دیکھو شرک کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اسی طرح کہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اب تفرقے کے تعلق سے یہ جو آیت ہے یہ اور وضاحت کرتی ہے اس بات کی، اور بڑی سخت آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہوں میں بٹ گئے، گروہ در گروہ ہو گئے، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قرآن یہ حکم دیتا ہے نبی کو کہ آپ ان سے لا تعلق ہو جائیے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی اللہ نے کہا کہ لیو اٹ ٹو می، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نمٹ لوں گا ان سے۔ تو اس میں آپ شدت نوٹ کیجئے کہ کس شدت سے اس چیز کی بات کہی جا رہی ہے، اور آج ہمارے ہاں لسٹ دیکھ لیجئے فرقوں کی، پتہ نہیں اور کیا کیا شدتیں ہیں ان کے بیچ میں۔ تو
فرقہ بندی اور فرقہ بندی کی سوچ جو ہے وہ کسی مان لیجیے کہیں لیول سے وہ شروع ہو، کسی لیول کی ہو، چاہے اس میں شیعہ سنی کا مسلک ہو، چاہے اس میں اماموں کی بنیاد پہ تفریق ہو، چاہے عقائد کی بنیاد پہ ہو، یہ سب چیزیں قرآن منع کرتا ہے، اور جو لوگ اس میں بڑھ جاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی سے کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں اور ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جب ایک قرآن، اکثر یہ ہمارے یہاں تقریروں میں باتیں کی جاتی ہیں، کوئی سب چیزیں تقریروں کی ہی ہیں، عمل کی تو ہے نہیں، کہ صاحب ایک قرآن ہے، ایک امت ہے، ایک اللہ ہے، تو پھر تفرقہ کیوں ہے؟ تفرقہ اسی لیے ہے کہ جس قرآن کو آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ جس کا نام لے کر ذکر کر رہے ہیں، اس سے ہم سب دور ہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پہ عمل شروع ہو جائے، ہماری زندگی میں آ جائے، تو جیسا اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ دل پھر خود جڑ جائیں گے، سب وہی بہن بھائیوں کے رشتے آ جائیں گے، پوری انسانیت کے ساتھ جڑیں گے، کیونکہ قرآن کا میسج پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اخرجت للناس والی بات کہی گئی ہے، یہ وہ خیر امت ہے جو لوگوں کے لیے بپا کی گئی ہے۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا جا رہا، پوری انسانیت کے لیے۔ وی آر ہیئر ٹو سرو دی ہیومینٹی، بٹ آر وی ڈوئنگ اٹ؟ ہم کیا اس لائق ہیں؟ دور کر یہ بات یہ کہنی، ہم لائق ہیں؟ ہم تو اس کے لائق بھی نہیں بنے، کیونکہ اللہ کی رسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے جس نے جس دین کو جیسا سمجھا کر رہا ہے۔ قرآن سو ہے وہ، اس کا وہ فوکس نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، وہ سینٹرلٹی نہیں ہے، وہ مرکزیت نہیں ہے قرآن کی جو ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ان آیتوں میں بہت ہی یعنی دلائل کے ساتھ اور سمجھا کے بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ احکامات کتنے اہم اور اہم بھی ہیں اور ساتھ ہی سخت بھی ہیں۔ تو یعنی بات یہاں آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ دو آیتیں پچھلی بہت سی آیتوں کی طرح پھر اس بات کو ایمفیسس کرتی ہیں، اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ قرآن کو سمجھے بنا مسئلہ حل نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔